نہیں ہوگا. آدمی سے اپنی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن بچوں کا بلکنا ان کی بھوک تو گوارا نہیں کر سکتا. تو 3 دن کے بچے بھوکے ہوں اور ان کے آگے سے اٹھا کے روٹی فقیر کو گداگر کو دے دی جائے، یہ کہیں من گھڑت داستان تو نہیں ہے، یہ کہیں بنے بنائے قصے تو نہیں ہے. میں عرض کروں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کو جسم کی بھوک کی بجائے روح کی بھوک مٹانے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. حضرات مکرم، جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بخار ہو گیا، پتہ چلا جسم بیمار ہے. جسم کے کسی حصے میں درد ہوا، پتہ چلا جسم بیمار ہے. آدمی کو چکر آنا شروع ہوئے، جسم بیمار ہے. قبض کی شکایت ہوئی یا جناب اسہال کی شکایت ہوئی، پیچش ہوئی، پتہ چلا جسم بیمار ہے. اور 1000 نشانیاں ہوتی ہیں جسم بیمار ہونے کی، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کی بیماری کا کیسے پتہ چلے؟ جیسے جسم کی بیماریوں کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریوں کی بھی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن میں ایک سب سے کامن، جو سب سے زیادہ عام نشانی ہے، جس کو سمجھنا سمجھانا بھی آسان ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے، دنیا میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں. ظلم برا ہے، انصاف اچھا ہے. سخاوت اچھی ہے، کنجوسی بری ہے. رحم دلی اچھی ہے، سنگ دلی بری ہے. بہادری اچھی ہے، بزدلی بری ہے. سخاوت اچھی ہے، کنجوسی بری ہے. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں. یارو، جب بری چیزیں اچھی لگنے لگیں اور اچھی چیزیں بری لگنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے. یہ سب سے عام نشانی ہے. آدمی کی جیب میں پیسے ہیں، اس کو پتا ہے دوسرا بندہ بڑا ضرورت مند ہے، اور میں اگر اس کی ضرورت پوری کر دوں تو مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تھوڑے بہت پیسے تو لگ جائیں گے لیکن کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن آدمی وہ مال کی محبت میں وہ سختی کیے بیٹھا ہو، کنجوس بنا بیٹھا ہو. میں اس کے اوپر مال خرچ کیوں کروں؟ نہیں، یہ میرا مال ہے، میں میرے کام آئے، اس کو کیوں دوں؟ آدمی وہ سخاوت کی بجائے کنجوسی پہ تلا ہوا ہے. پتہ چل گیا کہ روح بیمار ہے. اسی طرح کوئی شخص مصیبت میں ہے، آدمی اس کی مدد کرنے کی بجائے آنکھیں پھیر کے گزر جاتا ہے. یہ جانے اس کا کام جانے، میں اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہوں، مجھے دنیا کی کیا فکر ہے. تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل صاحبان اقتدار اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ویسے بھی کچل کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی گردن اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان میں ہمت نہ ہو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی، اور ہمارے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ بننے کی ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ ہو. تو ایسے میں جب آدمی کو ظلم اچھا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے. آدمی کو اگر گناہ اچھا لگنے لگے اور نیکی بری لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے. حضرات مکرم، یہ سب سے عام نشانی میں نے بتائی ہے کہ روح کی بیماری کی. اب روح بیمار ہو تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی، جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے، طبیب کے پاس جاتے ہیں. روح بیمار ہوگی تو کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اب روحانی ڈاکٹر دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن آپ کہیں گے کہ جناب وہ وہاں پر جانا تو آج کل آسان نہیں رہا. لوگوں کے سینوں میں تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے مولا اپنا پاک گھر دکھا دے، اپنے محبوب کا پاک در دکھا دے. سبز گنبد کی چھاؤں میں، سنہری جالیوں کے سامنے، آقا کریم کی بارگاہ میں حال دل آنسوؤں کی زبان میں کہنے کا موقع عطا فرما دیجئے. لیکن وہ آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہ ذرائع نہیں ہوتے. تو آپ نے خوب نسخہ بتایا ہے کہ جناب وہ روحانی معالج کے پاس جاؤ. وہ مدینے میں، ہم یہاں پہ، وہاں ان کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں؟ یارو، رب کائنات نے اپنے بندوں پہ یہ کرم فرمایا ہے، جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اسے اتنا زیادہ قریب کر دیا ہے. دیکھیے، ہم ہوا کے بغیر، سانس لیے بغیر زندہ